اب تو نوجوانوں کے بال بھی بڑے عجیب طریقے کے، یہاں سے کالے، یہاں سے براؤن، یہاں سے ہرے، لگتا ہے جیسے کانگریس کا پرچار کر رہے ہیں، کیسے اسٹائلش بال، یہاں سے کچھ، یہاں سے کچھ، یہاں سے کچھ، یہاں سے کچھ۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جبرائیل امین جو انسانی شکل میں آئے تھے، ان کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور بال بہت زیادہ کالے تھے۔ شدید بیاض الثیاب و شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی نشان ان کے اوپر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ دور سے تو آئے تھے، دور سے تو آئے تھے، لیکن دور سے آنے والا تو مسافر ہوتا ہے، لیکن سفر کا کوئی نشان نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اچھا یہ کہاں کا رہنے والا ہمیں پتہ نہیں، اس کا مطلب باہر کا ہے۔ اچھا باہر کا ہے تو اتنی دور سے اگر آیا ہے تو اس کے کپڑے پراگندہ ہونا چاہیے، بالوں میں مٹی ہونا چاہیے، کپڑے گندے ہونا چاہیے، سب، لیکن کپڑے چمک رہے ہیں، بال کالے ہیں، چہرے پہ رونق ہے، یہ دور سے آیا بھی ہے، لیکن وَلَا يَعْرِفُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اگر آس پاس کا ہوتا تو کوئی تو جانتا ہے کہ فلاں گاؤں کا ہے، فلاں محلے کا، لیکن کوئی جانتا بھی نہیں۔ تم جانتے ہو؟ نہیں۔ تم جانتے ہو؟ نہیں۔ سب نے منع کر دی، ہم نہیں جانتے۔ وَلَا يَعْرِفُ مِنَّا أَحَدٌ، ہم میں سے کوئی اس کو پہچان بھی نہیں رہا تھا، یعنی دور سے تو آیا تھا، لیکن مسافر کے جو نشان ہوتے ہیں وہ نشان اس کے جسم پر سفر کا نہیں پایا جا رہا تھا، ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آیا اور آتے ہی نبی اکرم کے پاس بیٹھ گیا، آیا اور آتے ہی محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کی سٹائل بھی دیکھو، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیا، اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول کے دونوں گھٹنوں سے ملا لیا۔ اللہ کے رسول بھی ویسے بیٹھے تھے جیسے اتحیات میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں نا، اتحیات للہ وسلم، ایسے بیٹھے تھے، تو یہ جبرائیل آئے اور یہ بھی ایسے ہی بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں سے نبی کے گھٹنے ملا لیے، ٹیک دیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے ٹیک دیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، یہ دونوں ہاتھ ہیں، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اللہ کے نبی کی دونوں ران پر یہاں رکھ لیا، یعنی ایسے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول کی ران تھی، یہاں دونوں ہاتھوں کو رکھ لیا، ایسے ایسے بیٹھ گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شاگرد اپنے استاذ کے ساتھ ایسے بیٹھنا چاہے تو اس سے برا نہیں ماننا چاہیے۔ کوئی شاگرد اگر کوئی مسئلہ سمجھنا چاہے یا قرآن کی کوئی آیت یا حدیث اپنے استاذ سے پڑھنا چاہے تو وہ اس طریقے سے اپنے استاذ کے سامنے بیٹھ سکتا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو استاذ کی دونوں ران پر رکھ کر کوئی حدیث معلوم کر سکتا ہے، قرآن کی کوئی آیت پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ وہ بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کے گھٹنوں سے ملا لیتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کے دونوں ران پر رکھ لیتے ہیں۔ وقالا یا محمد، اور ڈائریکٹ کہتے ہیں اے محمد، یا رسول اللہ نہیں کہا، یا نبی اللہ نہیں کہا، سیدھے نام لیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں تو مجھے بھی بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں مجھے بھی بتائیے۔ جب نام لے رہے ہیں جبرائیل اے محمد، تو صحابہ سمجھے کہ واقعی یہ کہیں دور کا آیا ہوا ہے، اسی لیے تو اتنا ایسے بول رہا ہے، اے محمد بتاؤ اسلام کیا ہے، سب کو سمجھا رہا ہے، مجھے بھی سمجھاؤ۔ اس کا مطلب یہ آدمی مسلمان نہیں لگ رہا ہے، کوئی اور ہے، سمجھنا چاہتا ہے۔ سارے صحابہ سوئے گئے ہیں، کوئی نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ جبرائیل ہے، کوئی نہیں جان رہا ہے کہ جبرائیل ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول نے بعد میں بتایا تھا، اتدرون من السائل، کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون؟ جب جبرائیل پوچھ کے چلے گئے تب اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کیا تم جانتے ہو یہ کون تھے جو سوال کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا قلت اللہ ورسولہ عالم،
حضرت عمر نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے، تو اللہ کے نبی نے کہا ہوا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے، خود سیکھنے نہیں آئے تھے، تمہیں سمجھانے آئے تھے، پوچھ خود رہے تھے لیکن بتانا تمہیں چاہتے تھے کہ دیکھ لو اسلام یہ ہے، یہ جبریل، یہ تو بعد میں پتہ چلا۔ اچھا اب دیکھو، حضرت عمر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ وہاں بیٹھے ہیں اور جبریل آ گئے ہیں، اور پتہ نہیں صحابہ کو یہ جبریل ہے، اتنے قریب کا علم نہیں ہے، اتنے قریب کا صحابہ کو علم نہیں ہے۔ میرے پاس یہ مولانا بیٹھے ہیں اور مجھے معلوم نہیں کہ یہ کون ہے۔ سوچو حضرت عمر اور بڑے بڑے صحابہ کے پاس جبریل بیٹھے ہیں، بغل میں بیٹھے، اور ان کو پتہ نہیں کہ جبریل ہیں۔ صحابہ کو اتنے قریب شخص کے بارے میں معلوم نہیں۔ آج کے کٹھ ملاؤں کو قیامت تک کا علم ہے، قیامت تک کا علم۔ یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دیتے ہیں۔ ایک صاحب تو بریلی میں تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرتے کرتے بھول گئے، تو وہیں سے کہنے لگے دور دور حق حق۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا یہ کیا بات تھی؟ کہنے لگے ارے وہ خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تھا، میں اس کو بھگا رہا تھا۔ بیٹھے ہیں بریلی میں، تقریر کر رہے ہیں بریلی میں، اور بھول گئے، تو میری بدنامی نہ ہو کہ بھول گئے، لوگ کیا کہیں گے اتنے بڑے مولانا بھول گئے، تو یہیں سے بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں بھاگ بھاگ دور دور۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا تھا آپ کو؟ کہہ رہے وہ خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تھا۔ بریلی میں بیٹھ کے کعبہ کا کتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ مکہ اور مدینہ میں کتا گھس ہی نہیں سکتا ہے، الاؤ ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تھا، میں اس کو بھگا رہا تھا۔ او لوگوں نے کہا ارے بڑے پہنچے ہوئے ہیں ہمارے حضرت، بہت یہاں بیٹھے بیٹھے، ارے نگاہ کتنی تیز ہے، خانہ کعبہ کا کتا دیکھ لیتے۔ اس جلسے میں ان کی بیوی بھی آئی ہوئی تھی۔ اب بیوی سے زیادہ تو شوہر کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا ہے، بیوی سے زیادہ کوئی جانتا ہے کسی کی کمزوری؟ بیوی نے کہا آؤ گھر تب بتاتی ہوں تمہیں، تمہاری نظر بڑی تیز ہے۔ جب جلسہ کر کے ختم کر کے آئے اور بیوی سے کہا لاؤ بہت تیز بھوک لگی ہے کھانا دو، تو حضرت کو شوربہ یعنی گوشت اور چاول بہت پسند تھے، چاول اور گوشت کا شوربہ یعنی شوربے والا گوشت بہت پسند تھا۔ تو بیوی نے کیا کیا، گوشت اور شوربہ نیچے ڈال دیا اور اوپر سے چاول ڈال دیے، شوربہ چھپ گیا، جھول جو تھا وہ اس کا نیچے ہو گیا، بوٹیاں ووٹیاں نیچے پہنچ گئیں اور سوکھا چاول اوپر تھا۔ بیوی نے کہا لو کھائیے، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ جب تک وہ پانی لے کر آئیں یہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیوی نے کہا ارے تم نے کھانا شروع نہیں کیا، میں پانی لے آئی۔ ماروں گا تھپڑ، پاگل کہیں گی، سادہ چاول کھاؤں؟ ارے گوشت تو لے کے آ۔ تو کہتے او ہو آپ کو گوشت دکھائی نہیں دیا؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے خانہ کعبہ کا کتا دکھائی دے رہا تھا۔ تقریر میں بریلی کا سکھ بغداد اس خانہ کعبہ کا کتا بھگا رہے تھے، بھاگ بھاگ دور دور، اور چاول کے نیچے شوربہ اور گوشت میں نے پہلے ہی ڈال دیا، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پگڑی اتاری، کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ بیوی چپ، کسی کو بولنا نہیں، وہ تو میں بھول گیا تھا، تقریر وغیرہ کرنا نہیں آتی تھی، میں بھول گیا، اس لیے میں نے لوگوں میں اپنے بھرم بنا لیا۔ لیجئے جس کو چاول کے نیچے گوشت نہیں دکھائی دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب کی نظر بڑی کمزور تھی اور دور کی اتنی تیز تھی کہ خانہ کعبہ کا کتا تک دکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کو یہ نہیں معلوم کہ میرے بغل میں کون ہے۔ ہمارے مولویوں کے پاس تو بلیوں کو بھی قیامت تک کا علم ہوتا ہے، بلیوں کو بھی۔ ادھر سے آؤ، جہاں آپ کو ایسا دکھائی دے وہیں پر اس کی جوتے مارنے شروع کر دو، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہو۔